المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے۔ کل اس کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کی تھیں کہ نکاح کس کے ساتھ کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہاں پر مذہبی حوالے سے ذکر کیا ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرکات سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایک مومن باندی یہ مشرک عورت جو آزاد ہے اس سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگتی ہے لیکن باندی اس سے بہتر ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرکین سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، غلام مومن یہ آزاد مشرک سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تمہیں اچھا لگ رہا ہے۔ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اللہ اپنی مشیت سے اور اپنی خوشی سے اور اپنے ارادے سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں۔ اور وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے آیات کو واضح اور کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ کل ابتدائی باتیں میں نے عرض کر دی تھیں۔ ایک مزید بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس زمانے کے اندر ماڈرن ذہن رکھنے والے اور کہ دین کو بھی ماڈریٹ بنا کے پیش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس دین یہیں تک ہے، اور وہ اپنی کمپلیکسٹی کے اندر رہتے ہوئے بہت سی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو بالکل عقل کے بھی خلاف ہوتی ہیں۔ چنانچہ مجھے کسی نے بتایا کہ کسی بہت بڑے آدمی کا انٹرویو آیا، اس نے کسی کافر سے نکاح کیا تھا، تو کہنے لگے کہ بھئی میں نے تو علماء کو چڑھانے کے لیے یہ نکاح کیا ہے تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، میں نے تو کیا ہے۔ تو یہ تو ایسا ہی ہو گیا نا، ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میرے کپڑے ناپاک ہیں اس میں نماز ہو جاتی ہے، تو اس کو جواب دیا جائے جی نہیں ہوتی، تو میری تو ہو جاتی ہے، 10 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ تو جیسے یہ فضول سی بات ہے ایسے وہ بھی فضول سی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی آدمی کوئی اولاد اپنا ہاتھ کاٹے اور کہ میں نے ابا کو چڑھانے کے لیے اپنا ہاتھ کاٹا ہے، تو ابا کو دکھ تو ہوگا لیکن بتائیں نقصان کس کا ہے؟ اولاد کا نقصان ہے۔ ہر ذی شعور مسلمان کو اس بات سے دکھ ہوگا، صرف علماء کو دکھ نہیں ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی مذہب، صرف اسلام نہیں ہے، کوئی بھی مذہب ایک عقیدہ بنا ہوا ہے، وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میرے عقیدے سے نکل کر کسی دوسرے عقیدے میں آپ نکاح کریں۔ کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا۔ چنانچہ ہندو مذہب جو ہے، ہندو مذہب بھی اپنے مذہب سے باہر کسی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتا، حالانکہ اور ہندو مذہب تو اس سے کئی گنا آگے ہے کہ اس میں ذات پات کا نظام ہے، اگر کسی دوسرے ذات والے نے اس کو ہاتھ بھی لگا دیا تو ناپاک ہو جائے گا۔ ان کے مذہب میں تو یہاں تک اتنی سختی ہے کہ ایک ذات والا دوسری ذات والے کو ہاتھ بھی لگا دے، حتیٰ کہ کئی ایک ذاتیں ایسی بھی ہیں کہ ان کی ذاتوں کی بچیوں کی نکاح نہیں ہوتے، ان کو فروخت کیا جاتا ہے۔ تو یہاں تک اتنی نیچ گری ہوئی باتیں بھی ہیں، لیکن وہ تو اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتے، اور مسلمان جو ہے بڑے خوشی اور فخر سے بتا رہا ہوتا ہے۔ عیسائی مذہب والا وہ بھی اپنا نکاح کسی دوسری جگہ پر جائز قرار نہیں دیتے، یہودی اپنے مذہب کا نکاح کسی دوسرے مذہب میں جائز قرار نہیں دیتے۔ اسی طریقے سے جو غیر مذہب ہیں وہ اپنا نکاح کسی دوسری جگہ پر جائز قرار نہیں دیتے۔ یہ ایک عقل میں آنے والی بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ایک عقیدے والا ایک گھر میں رہے گا تو معاملہ سیٹ ہوگا،
ورنہ ایک عقیدے والا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے اور دوسرا بتوں کو پوج رہا ہے، تو مجھے بتائیں کہ گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، گھر میں سکون ہو سکے گا، گھر میں چین ہو سکے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک دن ہو جائے گا، 10 دن ہو جائے گا، 20 دن ہو جائے گا، بس 1 مہینہ ہو جائے گا، اس کے بعد جا کے کہیں نہ کہیں جا کے لڑائی ہوگی، کہیں نہ کہیں جا کے مسئلہ ہوگا، کہیں نہ کہیں جب تھوڑا سا دماغ گھوما ہوگا پھر ایسے ایسے مسائل کھڑے ہوں گے کہ جس کا سوائے طلاق کے اور کچھ حل نہیں ہوتا۔ بہرحال تو یہ تو ایک عقیدے والوں کے ایسے مسائل ہو جاتے ہیں۔ جب عقیدہ یہ مختلف ہو جائے تو پھر خود سوچیں، ایک عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ عقل میں آنے والی بات یہ ہے کہ کم سے کم دونوں کا دماغ اور مزاج ایک ہو۔ دونوں کا دماغ اور مزاج کیا، دونوں کا مذہب ہی ایک نہیں ہے، تو پھر خود سوچیں کہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو اس کو کوئی اگر عقل مندی بنا کے پیش کرے تو کیسی بڑی بے وقوفی ہے، کہ انتہائی درجے کی حماقت اس کو کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی عقلوں پر رحم فرمائے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ، کہ مشرکات سے نکاح مت کرو۔ میں نے کل وضاحت کر دی تھی کتابیہ کے حوالے سے۔ اب آگے آیت کو سمجھنے کے لیے سمجھ لیا جائے، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ شام سے، بطور مثال شام سے کسی نے آپ کے ملک پہ حملہ کر دیا، ظاہری بات ہے صرف مرد نہیں آتے تھے، ان کے ساتھ ایک جھمگٹا عورتوں کا بھی ہوا کرتا تھا۔ ہر آدمی اپنے 2 3 بیویوں کو لے کر آیا کرتا تھا، یا کم سے کم ایک کو لے کر آیا کرتا تھا۔ اب جب وہ قتل ہو گیا یا مارا گیا یا پھر قید ہو گیا تو اب ان کی عورتیں ہیں، تو مردوں کو اور بچوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، عورتوں کو بھی غلام بنا لیا جاتا تھا، لیکن عورتوں کے لیے لفظ غلام کا استعمال نہیں کرتے، عورتوں کے لیے لفظ باندی کا استعمال کرتے ہیں یا لونڈی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو باندی اور لونڈی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح اور مخصوص عمل جو ہے وہ جائز ہوتا تھا، کیونکہ اب کسی کے بھی گھر میں رہیں گی، کسی کے گھر میں بھی بطور ملازمہ یا کیسے بھی رہیں گی، تو ایسی عورتوں کے لیے باندی کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اب کچھ عورتیں ان میں مسلمان بھی ہو جایا کرتی تھیں، تو شریعت نے یہ فرمایا، شریعت میں یہ ہے کہ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، ایک ایسی عورت جو کہ غلام ہے، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایک گھر کے سامان کی طرح اس کی اہمیت ہے، تو شریعت میں یہ ہے کہ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، کہ ایک باندی جو ہے وہ ایک آزاد عورت سے بہتر ہے، بشرطے کہ وہ مومن ہے۔ اور آزاد عورت جو ہے وہ خود مختار ہے، اس کا گھر ہے، اس کا خاندان ہے، اس کی نسل ہے، پھر اس کے اندر حسن و جمال ہے، اس کے اندر تعلیم و تربیت ہے، یہ سب کچھ ہے۔ اس وجہ سے تمہیں اچھی لگتی ہے؟ فرمایا کہ نہیں، مومن عورت جو اگرچہ باندی ہے، اس کی کوئی خوبصورتی نہیں ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، بچپن سے وہ ایک کھلونا ہے، لیکن ایمان کی وجہ سے اس کی بہت بڑی عزت ہے، تو لہٰذا وہ اس عورت سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں وہ اچھی لگے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو آج کل بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ نوجوانوں کو جو سفید چمڑی والی لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں اور وہیں جا کے نکاح کر لیتے ہیں اور آگے زندگی برباد کر لیتے ہیں، اپنے خاندان کی بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کو کیا پتا، اور ایسے ایسے معاملات کیا بتاؤں آپ کو کہ ایسے نوجوان وہاں جا کے بپھر گئے، وہاں جا کے شادیاں کر لیں اور پھر زندگی اپنی تباہ ہے، اور ایسی مشکلات درپیش ہیں کہ جی میں تو کتابیہ سے شادی کی تھی اور وہاں جا کے ایسے ایسے معاملات ہو گئے، جان چھڑانا مشکل ہو گیا، اور کئی لوگوں نے ایمان کو بھی تباہ کر لیا۔ اور وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرکین سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، یہاں پر بھی وہی تفصیل ہے جو اوپر ذکر کی کہ مردوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ اب غلام کا کوئی حسب نسب اور کوئی خوبصورتی وغیرہ نہیں ہے، وہ دوسرے علاقے کا، نہ اس کی زبان ہے، نہ اس کا پیشہ ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تمہیں اچھا لگتا ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اولئک یدعون الی النار، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ اپنی مشیت اور اپنے ارادے سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کیا ہے، میں نے اپنی مرضی سے تھوڑی کیا ہے، اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو اللہ اس وقت مجھ پہ فارض گرا دیتے، یہ غلط ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں تو تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہوں، اپنی خوشی سے بلاتا ہوں،
تو یہ آدمی جو کہے کہ گناہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو گناہ آدمی کرتا ہے وہ انسان کے نفس کی طرف سے ہوتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اسی طریقے سے اللہ کھول کھول کے احکامات بیان کرتا ہے، اس کے اندر خالص احکامات ہیں، کوئی واقعات والی بات نہیں ہے کہ آدمی کو دلچسپ لگے۔ لعلہم یتذکرون، احکام اس لیے ہوتے ہیں تاکہ آدمی نصیحت حاصل کرے۔ اللہ مجھے آپ کو نصیحت حاصل کرے۔